السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق پارٹ 14۔ اب حضرت حلیمہ نے شرطیں لگائیں، جو شرطیں لگاتی گئیں حضرت آمنہ جو ہے منظور کرتی گئی۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ ابھی بچے کو میں لے جا رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ خود ایک بچہ ہے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو تم جو ہے برا نہ ماننا۔ دوسرا ہے کہ مجھے کیا ملے گا۔ جب یہ جملہ کہا مجھے کیا ملے گا تو حضرت آمنہ نے اپنا گھر دکھا دیا۔ یہ کہا جو کہ میرا گھر یہ ہے اور یہ بچہ یتیم ہے۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا کہ تو فکر نہ کر، ہم جو ہے جو بھی ہوگا ہم تجھے دیں گے۔ خود عبد المطلب تو یعنی چودھری تھے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے کوئی اتنا زیادہ مال نہیں تھا، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس، کہیں کو تو فکر نہ کر۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا تو حضرت حلیمہ کی گدھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی گدھی تھی، ساتھ میں یا اونٹنی تھی، کوئی بھی سواری تھی۔ یہ حضرت حلیمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹنی پر بیٹھی تو حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہ میرا بچہ اب جا رہا ہے الحمدللہ، تو حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی۔ پہلے غمی کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو ہیں کہ بچہ جا رہا ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ پہلا دودھ ماں باپ کے سامنے وہ دودھ پلانے والی پلاتی تھی، تاکہ ماں باپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بچے نے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اٹھنے پر بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا تاکہ دودھ پیئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑ لیا، دودھ نہیں پیا۔ اب جب دودھ نہیں پیا تو آمنہ کو اور ٹینشن شروع ہو گیا کہ ارے بچہ تو دودھ پی نہیں رہا ہے۔ بہت کوشش کی لیکن حضور جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو کسی نے نیچے سے کہا، جو لوگ کھڑے تھے، بھئی دوسری چھاتی دو، تو دوسری چھاتی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دنیا میں آتے ہی انصاف قائم کر دیا کہ ایک چھاتی میرے لیے ہے اور ایک چھاتی میرے رضائی بھائی کے لیے ہے۔ آپ نے جب دودھ پیا تو حضرت آمنہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اب حضرت حلیمہ اونٹنی پر جب بیٹھی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، لیکن بیٹھتے ہی اونٹنی طاقت والی بن گئی، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ ان کے شوہر نے کہا مانو نہ مانو کوئی برکتی بچہ ہمیں ملا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون میں ایک جملہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، حضرت حلیمہ نے اس یتیم کو لیا تو برکتیں ملنی شروع ہو گئیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یتیم ہے۔ جو بھی حضور کے یتیم دین کو اپنے گلے سے لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی برکتیں دے گا جو اللہ نے حضرت حلیمہ کو دی تھی۔ کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم ہو چکا، اس وقت تو حضور یتیم تھے، آج دین یتیم ہے۔ اب حضرت حلیمہ کے شوہر نے جلدی جلدی اس کا دودھ دویا، دودھ دو کر خود بھی پیا، حضرت آمنہ کو بھی پلایا اور جو ہے حضرت حلیمہ کو بھی پلایا، اور خوش ہو گئی کہ چلو کوئی برکتی بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اونٹنی طاقتور بن گئی، حضرت حلیمہ بھی طاقتور بن گئی، دودھ آ گیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو حضرت آمنہ باہر نکل کر دیکھ رہی تھی کہ بچہ جا رہا ہے۔ آپ تو جو ہے معصومیت میں تھے، چھوٹے تھے، کچھ پتہ نہیں، لیکن بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مڑ مڑ کے جب قافلہ جا رہا تھا تو حضور بھی مڑ مڑ کے حضرت آمنہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے چھوٹا بچہ دیکھتا ہے۔ اور حضرت آمنہ بھی جو وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ مجھ سے رخصت ہو رہا ہے۔ جہاں تک نظر پڑتی گئی حضرت آمنہ کی، جب تک وہ ہجل نہیں ہوا، پہاڑوں کے درمیان، ابھی پہاڑوں پر چڑھے نہیں ہیں،
ابھی دکھائی دے رہے ہیں. تو آمنہ جو ہے وہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اٹھنے کے ساتھ جہاں تک چل سکتی ہے رخصت کرنے کے لیے حضرت آمنہ بھی چلی اور عبد المطلب بھی چلے، چچا بھی چلے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ چلو جہاں جتنا ہو سکے. پھر بعض سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب آگے نہیں جا سکتے تو کہا کہ لاؤ بچہ دو، بچے کو لیا، پیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پیار کیا، دادا نے بھی پیار کیا، چچاؤں نے بھی پیار کیا اور بچے کو دے دیا کہ جاؤ لے کے جاؤ، اور روتے ہوئے گھر پر واپس آ گئے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.